مگر کہاں کیوں غائب ہو گئی؟ مطلب ٹھیک ہے وی انڈرسٹینڈ کہ بھائی شادی ہو جاتی ہے اینڈ آل دیٹ، بٹ کام بھی اچھا کریں، اور یہ بھی نہیں تھا کہ رولز آفر نہیں ہو رہے، رولز آفر ہو رہے تھے، تو اٹ واز یور اون چوائس کہ نہیں آئی وانٹ مطلب ڈو لیس ورک. تو یہ تھا کہ جب میں جرمنی شفٹ ہوئی تو وہاں سے میرے ساتھ واپس آنے کا پرابلم یہ تھا کہ آپ ہر 2 سے 3 مہینے بعد واپس نہیں آ سکتے. دا ٹائم آپ کا ان کو جو چاہیے اس کارڈ کے لیے، آپ کے پورے پروسیس کے لیے، فار یور پاسپورٹ، ویزا، اسپاؤس ویزا، ایوری تھنگ، تو ان کو ایک پورا ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ. تو اس ٹائم پیریڈ کے لیے مجھے سارا چیزیں یہاں سے ریپ اپ کرنی پڑی تھی فور 6 to 8 months. تو یہ کافی ٹائم ہوتا ہے. اور 6 to 8 months میں میں نے کیا کیا کہ میں صرف یورپ میں رہ کر ٹریولنگ کر رہی تھی، کھا رہی تھی، انجوائے کر رہی تھی، موٹو ہو گئی تھی، تھوڑی سی گولو ہو گئی تھی، کیوٹ سی. تو یہ ہوا. اس کے بعد جب واپس آئی، واپس آ کے ایک ریالٹی چیک آیا مجھے ایک دم، ایک پکچر لگانے کے بعد اپنے انسٹاگرام پہ، آئی تھنک شی از ایکسپیکٹنگ. تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے بھائی، کچھ گڑبڑ ہے. یہ پاکستان کی عوام ایک دم بھائی بن جاتی ہے، ایک دم بھائی بہن، اماں بھائی. کیا بات. تو یہ ہوا میرے ساتھ. خیر آئی ایم بیک ناؤ، اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد نظر آؤں گی، اور آپ کے شو سے ہی، آپ کے شو کے بعد آئی ایم شیور میں بڑی اسکرین پہ نظر آنے والی ہوں بہت جلدی انشاءاللہ. بڑی اسکرین ایز ان سلور اسکرین؟ نو ہمارے لیے ٹی وی اسکرین بڑی اسکرین ہے بھائی. ارے ہاں یہ بھی ہے. اچھا بورن ان کراچی ماشاءاللہ، 5 بہنیں ہیں اور 3 بھائی ماشاءاللہ. تو ابا واز ویری بزی. یس. اینڈ یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ بھیا آپ مطلب your childhood was a privileged childhood and you guys were from مطلب conservative family ماحول تھا ذرا، یا لبرٹی تھی کہ بھئی آرٹس اینڈ کلچر ہو سکتا ہے اور یہ سارا کچھ؟ مطلب اس کا سب سے بڑا ثبوت میں بیٹھی ہوئی ہوں، کیونکہ گھر میں ایسا کچھ نہیں تھا انوائرمنٹ کہ بھائی کوئی ریزرویشنس نہیں تھی کہ یہ نہیں کرنا ہے، یہاں نہیں جانا ہے، اتنے بجے گھر واپس آنا ہے، کچھ ایسا تھا نہیں. ارے کراچی شہر کے اندر آپ کو بڑا کیئرفل ہونا پڑتا. کیونکہ بس ایک چیز یہ تھی کہ شاید ہم گھر والوں کو، سارے بہن بھائیوں کو ایک یہ چیز پتہ تھی کہ ہاں ہماری کیا لمٹس ہیں اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو ہم نے شاید کبھی اس چیزوں سے باہر کوئی چیز ایسی کی نہیں جس سے ماں باپ کو کچھ شکایت ہو. اچھے بچے ہیں ہم، اچھی اولادیں نکل آئی ہیں، وہ والا سین ہے. پنکچوئل اولادیں. پنکچوئل اولادیں، یہ پنکچوئل والا. Were you a good student? اوکے سو یہ بہت مزے کی اسٹوری ہے. میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی پیپرز اور یہ نہیں سوچ کے کیا کہ مجھے فرسٹ آنا ہے، سیکنڈ یا تھرڈ. میں نے ہمیشہ پیپر یہ سوچ کے کیا کہ مجھے پاس آنا ہے، بس وہ لائن جو ہے بس وہاں تک. مجھے آج تک یاد ہے کہ جب بھی میں اور میرا چھوٹا بھائی، ہم دونوں جب پیپر کر کے واپس آتے تھے اور ابا یا فیملی میں بھائی پوچھتے تھے بڑے کہ ریوا کیا کر کے آئی ہو، تو میں کہتی تھی میرا ہاتھ درد کر رہا تھا لکھ کے، تو میں پاسنگ نمبر کا پیپر کرائی ہوں اور ایک ایکسٹرا بھی کر دیا تاکہ کوئی مسٹیک ہو تو وہ کور ہو جائے. احسان تیرا کر کے آ گئی ہیں آپ. آنیسٹ ہیں بھائی، بتا رہے ہیں. مگر نہیں وہ مطلب ہوتا ہے نا کہ بھائی ماں باپ بڑے اسٹرکٹ ہوتے کہ پہلے پڑھائی اینڈ ایوری تھنگ. ان چیزوں پہ نہیں تھے بالکل بھی، بیکاز ہم 5 بہنیں تھیں اور ہم ابا کا وہ آپ کو پتہ ہے بیٹیاں باپ کی، اور وہ فل یوز کرتی ہیں. اور میں تو سب سے چھوٹی تھی تو میں تو بہت زیادہ یوز کیا، بیکاز اس پہ مجھے میرے بہن بھائی ہمیشہ کہتے تھے، اماں کو سم ٹائمز میری بڑی بہن بھی بولتی تھی ابا کو کہ آپ نے ان پہ اتنا ہاتھ کیوں ہلکا رکھا ہوا ہے، آپ ہم پہ کیوں اتنا، جب ہم بچپن میں تھے تو آپ یہ سب نہیں کرتے تھے. ابھی اریبا کو آپ بڑے مزے سے بٹھا کے برابر بولتے کوئی نہیں بیٹا پاسنگ نمبر پر کہتے اٹس اوکے. مطلب لاڈلی بیٹی کے ساتھ پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پھر وہ جو کہ پھر ہاں جی، پھر آپ کی خاندان میں کوئی نیڑے تیڑے بھی نہیں ہے آرٹس اینڈ کلچر کے، کوئی ایکٹر بھی نہیں تھا، کوئی سنگر بھی نہیں تھا. بس میرے بھائی کو بہت شوق تھا، سب سے بڑے بھائی کو گٹار اور یہ ساری چیزیں، اور باقی اور کسی کا دور سے کوئی آرٹ سے تعلق نہیں تھا. سب لوگ نارمل بیچارے. 16-17 سال والا لڑکا جب اس کو عشق ہوتا ہے وہ گٹار اٹھاتا ہے اور کی بورڈ اٹھاتا ہے. انہوں نے بہت سارے گٹار اٹھا لیے تھے اصل میں، تو گھر میں ایک پورا روم بن گیا تھا گٹارز کا ان کا. اچھا بڑا دل پھینک تھے وہ. بڑے شوقین ہیں، ابھی بھی انہیں بہت شوقین ہے، لیکن اب وہ بزی ہو گئے ہیں، امریکہ ہوتے ہیں تو اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن چیزیں ان کے پاس ہیں ابھی بھی. سو ایٹ واٹ پوائنٹ ایک مطلب بچپن میں ہوتا ہے نا کہ اچھا اس بچے میں وہ کیڑا ہے. Did you know that you're attracted towards acting? اوکے مجھے ہمیشہ سے ڈرامے بازی کرنے کا بہت شوق تھا، بیکاز میں بچپن میں یہ چیزیں بہت کرتی تھی کہ اماں اگر آپ میری یہ بات نہیں مانیں گی تو میں سانس روک لوں گی. سو ایک اندر تھا، ایک بابرا شریف ٹائپ چیز تھی نا، وہ تھا. تو لیکن مجھے پھر ایک دم سے جب میں نے فیشن پڑھنا شروع کیا تو میرا ایک دم سے ایکٹنگ سے جو ہے وہ فیشن کی طرف سارا، تو وہ ماڈلنگ میں دھیان چلا گیا کہ ماڈلنگ کرتی ہوں، اور وہ میرا ایک طرح سے مجھے وہ چانس بھی ملا.
फिर यहाँ ने देखा एंड वो इसकी हाइट अच्छी है, इसको लेना चाहिए एक्टिंग उसमें मॉडलिंग में, तो वो चीज़ हुई। मॉडलिंग करने के 4-5 साल बाद थैंक्स टू सलमान इकबाल जिन्होंने मुझे एक्टिंग में चांस दिया, उन्होंने कहा चलो ट्राई करते हैं। सलमान भाई को पर्सनली जानती थी या कैसे? ओके, सो पर्सनली नहीं जानती थी मैं, उनके अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ही वहाँ पर सोनिया एंड सलमान हम सारे लोग मिले थे एंड देन दे वर लाइक अच्छा तुम मॉडलिंग करती हो, एक्टिंग में क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा मुझे कोई स्क्रिप्ट ही इस तरह का कोई ऑफर नहीं होता, मुझे एक्टिंग समझ ही नहीं आती कि कैसे करनी हो, क्योंकि एक्टिंग बहुत मुश्किल चीज़ है एज़ कम्पेयर टू मॉडलिंग क्योंकि मैं कर रही थी तो मुझे आ चुकी थी काफ़ी ज़्यादा, एक प्रैक्टिस हो जाती है आपकी 3-4 साल, और एक्टिंग का कुछ नहीं पता था। मॉडलिंग आप ये करती है, आप एटलीस्ट आपको पता लग जाता है कि दिस इज माय गुड साइड, लाइट का क्या है और वो So सारा true. कुछ। और एक्टिंग में आपको एक्सप्रेशंस देने हैं, आपको बहुत सारी, मतलब आपका पूरा एक इंसान चल फिर रहा है, बात कर रहा है, वो पूरा एक इमोशन उसके चल रहे हैं, वो सब देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इसलिए मुझे था कि मुश्किल है, बट थैंक्स टू हिम वंस अगेन कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और इतना बड़ा मुझे ब्रेक दिया उन्होंने, कितना बड़ा ड्रामा कोई चांद रख जो लोगों ने बहुत पसंद हम अगर किया। नेगेटिव कैरेक्टर्स में ज़्यादा मतलब ऑफर भी हुए और ऊपर से लोगों ने नेगेटिव कैरेक्टर्स में ये है कि काम को अप्रिशिएट तो किया, लेकिन वो नहीं होता हर लड़की की थी कि नहीं मैंने तो मैंने तो हीरोइन आना है। इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि जब मैंने पहली बार नेगेटिव साइन किया था तो उस वक्त मुझे भी लग रहा था कि क्योंकि एक तो मैंने नेगेटिव जो साइन किया था वो ऑपोजिट आयजा था, एंड आयजा खान इज वन ऑफ द लाइक उनके तो फैन फॉलोइंग का कुछ और ही लेवल है, और मैं बिल्कुल एक न्यू लड़की आके खड़ी हो गई थी, और वो आयजा का कम बैक था आफ्टर हर किड्स, तो वो भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि आयजा वापस आई है, तो बहुत बैकलैश मिला था, लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि वो मेरी जीत है, बिकॉज अगर लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं दैट मीन्स कि मैं इतना अच्छा प्ले कर रही हूँ कैरेक्टर कि वो वाकई मुझे हेट कर रहे हैं। हमारे इंडस्ट्री में हम लोग टाइप कास्ट तो यूं करते हैं, वो एक नहीं होता कि अच्छा इसने नेगेटिव किया तो फिर उसके बाद 10 नेगेटिव का ही रोल आता है। नहीं अहमद, मेरे साथ ऑपोजिट हुआ, मुझे एक नेगेटिव करने के बाद सारे पॉजिटिव ऑफर हुए, स्टिल अभी भी मुझे जो 2 ड्रामों की ऑफर्स आई हैं वो मुझे पॉजिटिव हैं, और रोना है, मैं उनको बोल रही हूँ प्लीज़ मुझे नेगेटिव दे, बिकॉज मुझे अब वो चीज़ करनी है, मेरा दिल चाह रहा है वो, क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत है नेगेटिव रोल में, यू नो आपकी लाइक एक्टिंग डिफरेंट होती है, आपके बाल, आपका मेकअप, आपकी ड्रेसिंग, इतनी मार्जिन है आपके पास ऑडियंस को दिखाने के लिए, बट समहाउ दे वांट कि नहीं आपका ये वाला क्या, बट यू आर कंफर्टेबल विद दैट कि अच्छा नहीं मैं हाँ ऑफ कोर्स। हमारे इंडस्ट्री में ये बड़ा होता है कि मतलब जिस तरह के एचआर मुझे ऑफर हुआ 90% ऑफ द टाइम न्यू कमर्स दे लर्न ऑन द सेट, क्योंकि वो होता नहीं कि स्कूल्स वगैरह तो इतने हैं नहीं कि भाई आप अपना ये करें नो, उससे पहले मॉडलिंग हेल्प यू विद द कैमरा एंगल्स एंड एवरीथिंग, बट हु हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्टिंग ट्रूली इज? माय डायरेक्टर Siraj, Sir Siraj is amazing, no doubt. As in first time मेरा डेब्यू था ड्रामे में, और मेरी जो पूरी टीम थी उसका भी बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू करती हूँ हमेशा, बिकॉज लोग कहते हैं कि आपकी टीम आपको इतना सपोर्ट नहीं करती है, बट इन माई केस आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड मे बी, बिकॉज मुझे बहुत अच्छी टीम मिली कि उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया, आइज आर रियली हेल्पफुल, वो मुझे पूरे सीन में मेरा वेट करना, बिकॉज समहाउ मेरा डायलॉग डिलीवरी वो नहीं होता था जो उन लोगों का होता था, दे आर प्रो, और मैं बिल्कुल एक न्यू आके खड़ी हो जाती थी, और मुझे पता ही नहीं होता था कि इस डायलॉग को बोलना है तो एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए और क्या चीज़ें, क्योंकि इतना आप होमवर्क नहीं करते हैं